وزیر اعظم شہباز شریف اظہار خیال کر رہے ہیں۔ 10 اپریل 2022 ایک تاریخ ساز دن تھا جب پہلی مرتبہ پاکستان کی تاریخ میں آئین اور قانون کی روح کے مطابق عدم اعتماد کی قرارداد کامیاب ہوئی اور آئین کے مطابق اس ایوان کی منشا اور ووٹوں کے مطابق ایک نئی حکومت معرض وجود میں آئی۔ نہ دیواریں پلانگی گئیں اور نہ ہی کوئی گرفتاریاں ہوئیں، اور پاکستان اور یہ ایوان اور آپ کی جو عزت اور توقیر ہے اس میں اضافہ ہوا۔ جناب اسپیکر، میں آج آپ کے سامنے کھڑا ہوں اور اس معزز ایوان جو کہ تمام اداروں کی ماں ہے، تمام ادارے اسی پارلیمنٹ کی کوکھ سے انہوں نے جنم لیا۔ کیا میں بڑے ادب سے آپ سے یہ سوال کرنا چاہتا ہوں اور اس معزز ایوان کے تمام ممبران سے آئل کے دونوں طرف کہ کیا کسی جتھے کو یا کسی جماعت کو ڈنڈوں اور پتھروں کے ذریعے یہ حق دیا جا سکتا ہے کہ وہ آئین سے بغاوت کرے اور آئین کو تہ و بالا کرے؟ جناب اسپیکر، یہ ہماری حکومت جو 11 اپریل کو میں نے حلف اٹھایا تھا، دو ہمارے سامنے جو متحدہ جو پارٹیاں جو اس کا حصہ ہیں، دو ہمارے سامنے اہداف تھے۔ ایک شفاف طریقے سے آئندہ الیکشن ہو، جس کا آج یہاں پر بل پیش کیا گیا، اور میں مبارکباد دیتا ہوں اس ہاؤس کو کہ انہوں نے آج یہ بل پاس کر کے آئندہ کے لیے شفاف الیکشن کی بنیاد رکھ دی ہے، اور اس کے لیے تمام میں قائدین اور ممبران کا نہ صرف شکر گزار ہوں بلکہ مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور آپ کا بھی بہت شکر گزار ہوں جناب اسپیکر کہ آپ نے بڑے اچھے انداز میں آج ان کے اوپر آپ نے بحث کروائی۔ اور دوسرا جناب اسپیکر ہدف یہ تھا اور ہے کہ ہم جو ڈوبتی ہوئی ہماری معیشت ہے، جو ہچکولے کھا رہی ہے، اس کو ہم سب مل کر اس کو ہم شبانہ روز محنت کر کے ہم اس کو کنارے پر لگائیں۔ یہ کام ایک انتہائی مشکل کام ہے، جان جوکوں کا کام ہے، لیکن جناب اسپیکر، دنیا کی تاریخ، عصر حاضر کی تاریخ اس بات کی گواہ ہے، پکار پکار کر ہمیں بتاتی ہے کہ جب حالات بہت مشکل ہوں اور بہت بڑے چیلنجز ہوں تو پھر اتنی قوت اور محنت سے جب آپ کام کرتے ہیں تو پھر حالات کا رخ بدل جاتا ہے اور حالات بہت اچھے بن جاتے ہیں۔ یہ دنیا کی تاریخ ہمیں بتاتی ہے، ہمیں قرآن کریم اس کا سبق دیتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اسوہ حسنہ، اس سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے۔ جی تو میں سمجھتا ہوں جناب اسپیکر کہ یہ ہیں وہ دو اہداف
جس کے لیے میں اور یہ ہماری معزز ٹیم کے ممبران جس کے لیے دن رات محنت کر رہے ہیں. تو کیا جناب اسپیکر ان حالات میں جب پچھلی حکومت نے معیشت کا بیڑا غرق کر دیا اور آج جب ہم اس کو ٹھیک کرنے کے لیے محنت کر رہے ہیں اس کا پھل تو اللہ تعالیٰ نے دینا ہے, تو کیا پھر کسی فتنہ و فساد اور انارکی کی گنجائش ہے؟ کیا پھر دوبارہ دھرنوں کی گنجائش ہے؟ میں آپ کو 2014 میں لیے چلتا ہوں جناب اسپیکر اس معزز ایوان کو کہ جب یہاں پر ڈی چوک میں دھرنے ہو رہے تھے اور جناب اسپیکر سپریم کورٹ کے دیواروں پر میلے کپڑے وہاں پر رکھے گئے تھے اور جناب اسپیکر قبریں کھودی گئی تھی, قبریں کھودی گئی تھی اور عمران نیازی گلا پھاڑ پھاڑ کر کہہ رہے تھے کہ جاؤ اس وقت کے وزیر اعظم کا گلا پکڑ کے لاؤ اور ان کو یہاں پر لے کے آؤ. اور جناب اسپیکر رات کے اندھیرے میں ڈنڈے اور سوٹوں سے چل پڑے اور کہا کہ پارلیمان پہ حملہ کر دیا اور پاکستان ٹیلی ویژن پر حملہ کر دیا. جناب اسپیکر وہ دل خراش مناظر آج بھی ہماری آنکھوں کے سامنے ہیں. میں آپ کی خدمت میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اس کے نتیجے میں کیا ہوا. چین کے صدر ہمارے پاکستان کے بہترین دوستوں میں چین ہمارا دوست ہے, اس میں کوئی دو رائے نہیں. پشاور سے لے کے کراچی تک پوری قوم 22 کروڑ عوام اس بات کو جانتے ہیں کہ پاکستان کے بہترین دوستوں میں چین شمار ہوتا ہے. ہمارے دوسرے اسلامی ممالک بھی ہمارے دوست ہیں. تو چین کے صدر تشریف لا رہے تھے اور چینی سفیر جو اس وقت یہاں پر تھے انہوں نے ان کو پیغام بھجوایا کہ میرے صدر آ رہے ہیں اور آپ کے دوست آ رہے ہیں, آپ مہربانی کر کے یہ خالی کر دے جگہ. عمران نیازی نے صاف انکار کر دیا. ہٹ دھرمی ضد, کیا خالی وہ ہٹ دھرمی اور ضد تھی؟ نہیں, وہ سازش تھی پاکستان کی ترقی اور خوشحالی کے خلاف, غریب آدمی کے خلاف, ایک بیوہ کے خلاف, بجلی کے جو اندھیرے تھے ان کو ختم کرنے کے خلاف, خوشحالی اور ترقی کے خلاف. وہ ایک سازش تھی جناب اسپیکر. اور اس طرح وہ دورہ مؤخر ہو گیا اور پھر 7 مہینے کے بعد وہ دوبارہ تشریف لائے اپریل 2015 میں, اور جو معاہدے ستمبر 2014 میں جن کے اوپر دستخط ہونے تھے وہ 7 مہینے مؤخر ہو گئے. اس لیے کل جب میں کروٹ میں تھا جو 720 میگا واٹ کا پن بجلی کا منصوبہ ہے, آپ سے بہتر کون جانتا ہے, آپ خود اس کے منسٹر رہے ہیں اور وزیر اعظم بھی رہے ہیں. تو کل وہاں پر میں نے یہ کہا کہ اگر یہ منصوبہ یہ 2014 میں یہ دستخط ہو جاتے چینی صدر اور وزیر اعظم نواز شریف کے درمیان تو یہ منصوبہ 1 سال پہلے مکمل ہو جاتا اور 700 میگا واٹ بجلی اس قوم کو ملتی, سستی بجلی. لیکن اس کے باوجود میں سمجھتا ہوں کہ کل چینی کمپنی کے چیئرمین نے میری درخواست پر یہ کہا, میں نے کہا کہ جب تک سی او ڈی, آپ جانتے ہیں کہ سی او ڈی کے کیا معنی ہیں کہ کمرشلی آپریٹڈ ڈیٹ, تب تک جب تک یہ بجلی کی ترسیل آپ دیں گے آپ وہ جو بھی نرخ ہیں آپ نہ لیں, ہمیں یہ بجلی آپ اس وقت تک مفت دیں. جناب اسپیکر کل انہوں نے وعدہ کر لیا اور 4 ارب روپے اس قومی خزانے میں, وزیر خزانہ یہاں پر موجود ہیں جن کو خالی خزانہ ملا ہے. 4 ارب روپے کا فائدہ پاکستان کو ہوا. اور 4 ارب روپے کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ 4 ارب روپے کا کوئی کینسر کا ہسپتال بنا لیں, کوئی 4 یونیورسٹیاں بنا لیں, یا پھر بلوچستان کے دور افتادہ علاقوں میں آپ وہاں پر سولر کا کوئی پلانٹ لگا لیں, یا پھر آپ
غریب اور محتاجوں کے لیے آپ ان کی دوائی اور علاج کا انتظام کرا لیں۔ جناب اسپیکر، یہ قوم اس وقت بہت دکھی قوم ہے۔ اس قوم کے جسم پر بہت گہرے زخم لگ چکے ہیں۔ پچھلے 3.5 سالوں میں، پونے 4 سالوں میں گالی گلوچ کے علاوہ کچھ نہیں ہوا۔ میں نام نہیں لینا چاہتا۔ میرے ساتھ کل جو مسافر جو اپنے سفر کر رہے تھے، آنریبل یہ منسٹر اپنا احسن اقبال صاحب تھے، اور ہمارے انجینئر صاحب تھے، وہ یہاں پر موجود خرم دستگیر۔ ان کو ایک شخص نے کہا، وہ جملہ کہا، مجھے بخدا گو کہ ہماری وہ سیاسی مخالفت ہے، سیاسی مخالفت ہوتی ہے، دوستی بھی ہوتی ہے پی ٹی آئی سے۔ اس نے کہا کہ اس دور میں بہت وقت ضائع ہوا۔ میرا دل پسیج گیا، ایک بطور پاکستانی کے مجھے بے پناہ شرم آئی کہ کیا آج ہمیں یہ بھی طعنہ سننا پڑ رہا ہے ایسے لوگوں سے جو کہ پاکستان کے مربی اور پاکستان کے دوست ہیں۔ جناب اسپیکر، یقین کریں کہ قوموں کی زندگیوں میں بڑے بڑے مشکل وقت آتے ہیں، لیکن اس طرح کی طعنہ زنی کہ پچھلے دور میں کچھ نہیں ہوا اور وقت ضائع ہوا، میں سمجھتا ہوں کہ یہ قائد اعظم کی روح کو تڑپانے کے مترادف ہے۔ لاکھوں مسلمانوں نے جو اس ملک کے لیے شہادت دی، پاکستان کے لیے، ان کی روحوں کو دکھ دینے کے مترادف ہے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ آج اگر ہم یہ سب مل کر، یہاں پر جو میرے اپنا بیٹھے ہیں، ہمارے محترم اس طرف بیٹھے ہیں، پیچھے بیٹھے ہیں، مل کر جب اس کشتی کو دوبارہ کنارے پر لگانے کی کوشش کر رہے ہیں، تو پھر یہ دھرنے ہو گئے، اور پھر جلاؤ اور گھراؤ کی تحریک کا پیغام دیا گیا، اور کھلے عام کہا گیا کہ میں ہر طور ڈی چوک پہنچوں گا۔ جناب اسپیکر، میں آپ سے یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جو اس طرح جو شخص 3.5 سال گالی گلوچ اس کا اوڑھنا بچھونا تھا، دن رات وہ اپنا اپوزیشن کو چور اور ڈاکو کہنا، اور پھر گلوں کو اور گلدستوں کو اس کو مسمار کر دیا، اس کو اپنا کیا کہتے ہیں جی، اس کو بے جان کر دیا، اس کو مسل دیا، اور آج پھر دوبارہ وہی 2014 کی جو انتہائی دل خراش واقعات کی اس کو دوبارہ ذہنوں میں تازہ ہو رہی یاد اس کی۔ جناب اسپیکر، یہ تاریخ کو اگر دوبارہ دہرانی دیا گیا تو پھر ہم ہاتھ رہ جائیں گے اور کچھ نہیں بچے گا۔ بڑا مشہور ہے وہ، اب پچھتاوے کیا ہوت جب چڑیاں چگ گئی کھیوت۔ جناب اسپیکر، میں آپ کو یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ عدلیہ اور اداروں کو کس طرح بدنام کیا جا رہا ہے، کس طرح بدنام کیا جا رہا ہے۔ جناب اسپیکر، جب کل ایک فیصلہ آیا سپریم کورٹ کا، کیا ہم میں سے کسی نے ایک لفظ بھی کہا ان کی شان کے خلاف یا احترام کو گستاخی کی؟ ان کے بارے میں مشہور نہیں، تاریخ گواہ ہے کہ خود کہا کہ فلاں چیف جسٹس میرا کیس سنیں تو میں تیار ہوں، اور یہ اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ وہی چیف جسٹس جن کا انہوں نے نام لیا تھا، انہوں نے فیصلہ ان کے خلاف دیا تو ان کے خلاف دشنام ترازی شروع کر دی۔ یہ ایک واقعہ نہیں، 2 واقعات ہوئے، 2 واقعات۔ یہ تاریخ گواہ ہے، میں کوئی رام کہانی نہیں سنا رہا۔ اور اگر ان کے حق میں فیصلے تو سب اچھا ہے، اگر خلاف تو پھر اداروں کو گالیاں، عدالت عظمیٰ کو گالیاں، اور پاکستان کے خلاف سازشیں۔ جناب اسپیکر، یہ ڈرامہ کب تک رچایا جائے گا؟ یہ قوم دکھی قوم ہے، کب تک یہ برداشت کرے گی؟ اور کب تک ترقی اور خوشحالی کا سفر جو ہے وہ اپنا بالکل جام ہو کے رہ جائے گا؟ آخر کار ہندوستان، مجھے مثال نہیں دینی چاہیے مگر دکھی دل سے دے رہا ہوں کہ ہندوستان، جناب اسپیکر، وہ زمانہ تھا کہ ہم پاکستان کئی حوالوں سے اس سے آگے تھے، اور کئی حوالوں سے وہ ہم سے آگے تھے۔ یہ کمپٹیشن تھا بالکل۔ آپ کو یاد ہے کہ 90 کی دہائی میں پاکستانی روپے کی قدر ہندوستان کے روپے کی قدر سے زیادہ تھی۔ یہ
इट इज एन इररिफ्यूटेबल एविडेंस, फैक्ट, इसको कोई नहीं झुठला सकता। इसी तरीके से जनाब स्पीकर, आप जानते हैं कि 90 की दिहाई में पाकिस्तान की जो मईशत है उसको आजाद किया गया, हिंदुस्तान ने हमें कॉपी किया, उसने हमें कॉपी किया। आज हिंदुस्तान की जो आईटी की जो एक्सपोर्ट है वो तकरीबन 200 अरब डॉलर, और पाकिस्तान की जो आईटी की एक्सपोर्ट है वो सिर्फ 1.5 अरब डॉलर। कहां हमने अपनी इकोनॉमी को बिल्कुल आजाद छोड़ा, तमाम कदरें खत्म की, हिंदुस्तान हमें कॉपी करता और फिर मानता भी है। उसको वजीर खजाना ने कहा कि ये फैक्ट है कि पाकिस्तान का मॉडल हमने कॉपी किया है। जहां स्पीकर, आज तक सुनते आए स्कूलों में कि साउथ कोरिया ने पाकिस्तान का जो 5 ईयर प्लान उसको चुराया और वहां पर इंप्लीमेंट कर दिया। हमारे प्लान लोग चुराएं और इंप्लीमेंट करें और हम प्लान बना के उसकी तबाही कर दें। ये जनाब स्पीकर, ये संगीन मजाक अब मजीद जारी नहीं रह सकता, इसको ख़त्म होना होगा। और जनाब स्पीकर, हम सियासतदान हैं, सियासतदान मिलकर बात करते हैं, तलखियाँ होती हैं, उसको गुफ्तगू के ज़रिए उसको नेगोशिएट करते हैं, और कभी तल्ख नवाई भी होती है, सब्र और तहम्मुल से बर्दाश्त करते हैं। लेकिन अगर मैं ना मानूं और फिर बंदूक उठा लूं, परसों लाहौर में जो असलहा जो पकड़ा गया था वो किस काम के लिए था? वो इस्लामाबाद आ रहा था और एक सिपाही जो फर्ज की अदायगी में उसने जामे शहादत नोश किया। जनाब स्पीकर, उसके बारे में पीटीआई के सरबराह ने क्या कहा? अभी स्पीकर, देखती आंख ने और सुनते कानों ने कभी इस तरह का मंजर नहीं देखा कि एक शख्स इन द लाइन ऑफ ड्यूटी वो शहादत कबूल करे, उसके सीने पे गोली लगे और उसके ऊपर तंज की जाए। जनाब स्पीकर, ये आज तक कभी नहीं देखा कि इसकी वजह क्या है कि ये माशरे में जो जहर घोला गया है, जो माशरे को तकसीम दर तकसीम किया गया है, और उसको जिस तरह खुली छूट मिली वो हर तरफ जाकर उसने तबाही मचा दी। तो आज अगर हम, ये लोग इस मुल्क के अजीम बाशिंदे हैं, ये बहनें हैं, ये बुजुर्ग बैठे हैं, नौजवान बैठे हैं, इस तरफ बैठे हैं, पीछे बैठे हैं, ये अगर उन्होंने एक कमर बांध ली है कि हमने ये काम करना है और मेहनत करनी है और ये हालत बदलनी है, अल्लाह ताला का भी हुक्म है कि जब तक तुम अपनी हालत खुद नहीं बदलते, मैं उस कौम की हालत नहीं बदलता। तो जब इन्होंने ये फैसला कर लिया है तो फिर दोबारा धरने, फिर आग लगाओ। किस तरह कल इस्लामाबाद के इस हसीन बाग को उजाड़ा गया, हर तरफ अपन धुआं था, आग लगी हुई थी, और लोग ना जाने किस तरह मेहनत करके मालियों ने वो बाग लगाए, फूल के गुलदस्ते उगाए, और किस तरह उनको कल उजाड़ा गया। जनाब स्पीकर, ये है वो हालात जिसके लिए मैं आज आपके सामने खड़ा हूं। ये हैं वो हालात जिसमें 3.5 साल इस ऑपोजिशन जो आज गवर्नमेंट में है उसको गाली बना दिया गया, उसका नाम गाली रख दिया गया। तो जनाब स्पीकर, मैं आज ये कहने आया हूं कि आज इस ऐवान को फैसला करना है, आज आपको फैसला करना है, आज मोहतरम आसिफ जरदारी साहब को फैसला करना है, बिलावल भुट्टो साहब को फैसला करना है, मुझे फैसला करना है, मौलाना असद साहब को फैसला करना है, सरदार अख्तर बेंगल साहब को फैसला करना है, सरदार खालिद मक्सी को फैसला करना है, मौलाना फजल रहमान साहब को फैसला करना है, इस ऐवान ने फैसला करना है, चौधरी सादिक ने फैसला करना है, 22 करोड़ अवाम ने फैसला करना है। क्या हमने फसाद की तरफ जाना? जी, अपना मेरे भाई एमक्यूएम के सरबराह खालिद मकबूल सदीकी साहब ने फैसला करना है कि क्या हमने फितने का रास्ता रोकना है या फिर इसकी इजाज़त देनी और पाकिस्तान को अपने हाथों से खुदा न खास्ता तबाह होते देखना है। जनाब स्पीकर,
میں یہ بات کر چکا کہ کس طرح 2014 میں اس ملک کے معاش کو تباہ کیا گیا. اور جناب اسپیکر, آپ کو یاد ہوگا کہ اس وقت بھی 2014 میں بھی وہ افسر اور جوان جو اپنی ڈیوٹی اور اپنا فرض ادا کر رہے تھے ان کو کس طرح لہو لہان کیا گیا. ایک ایس پی, آج بھی وہ دلخراش منظر پورے پاکستان کو یاد ہیں, اس معزز ایوان کو یاد ہیں. اور 126 دن ڈی چوک پر تماشا لگا رہا اور خونی مارچ کے اعلانات ہوتے رہے. جہاں اسپیکر, آج پھر اسی خونی مارچ کا اعادہ کیا گیا اور جس طرح جتھے یہاں پر اسلام آباد لائے گئے, میں سمجھتا ہوں کہ اس کی قطعاً اجازت نہیں ہونی چاہیے تھی. آنریبل انٹیریئر منسٹر نے یہ بات طے تھی, میں نے یہ کہا تھا کہ کوئی لائیو ایمونیشن لے کے نہیں آئے گا, پولیس کا اہلکار ہو یا کوئی اور ہو, کوئی لائیو ایمونیشن نہیں لے کے آئے گا. حد المقدور ہم نے کوشش کی کہ خدا نہ خواستہ کسی کی جان کو خطرہ نہ ہو, کسی بھی حوالے سے. کوئی ہوائی فائر ہوتا ہے, کچھ اور ہو جاتا ہے. اور باقی جو مہذب معاشروں میں ایسے غیر آئینی جو مارچ ہوتے ہیں, خونی مارچ ہوتے ہیں, ان کو روکنے کے لیے جو لا انفورسنگ ایجنسیز ہیں جو بھی وہ اقدام لیتی ہیں ایک دائرے میں رہ کر, اس پوری دنیا میں ہوتا ہے. آنسو گیس ہے, ربر بلٹس ہیں, کنٹینرز ہیں, وہ سارا انتظام کیا گیا. مگر اس کے باوجود بھی جناب اسپیکر کے اس بات کے پیش نظر کہ خدا نہ خواستہ کوئی جانی نقصان نہ ہو جائے, ہم نے بہت احتیاط برتی. مگر جس طرح وہاں سے اعلانات ہوئے اور اٹک سے یہ جتھا آیا اور وہاں پر کے پی پولیس کے ساتھ, وزیر اعلیٰ کے ساتھ, جناب اسپیکر کبھی دنیا کی تاریخ میں ہوا کہ ایک صوبہ وفاق پر حملہ کرتے؟ کبھی آج تک ہوا؟ اور مسلح جتھے ہوں اور بھرپور وہاں پر نعرے لگائے جا رہے ہوں. جہاں اسپیکر ایک صوبے کی حکومت کے سربراہ اور ان کی پوری معاونت سے وفاق کے اوپر کل حملہ کیا گیا. جہاں اسپیکر یہ بات کسی مہذب معاشرے میں اس کی اجازت نہیں دی جا سکتی. اور بلین ٹری کے جھوٹے نعرے لگانے والوں نے کس طرح کل درختوں کو یہاں پر جڑوں سے کاٹا, پودوں کو کاٹا, ان کو مسل دیا گیا. جی آگ لگائی, جلایا, بالکل ٹھیک کہا آپ نے. تو یہ ہے وہ سوال جناب اسپیکر جس طرح نہ صرف میں آپ کی توجہ دلانا چاہتا ہوں بڑے ادب سے, بلکہ آج اس معزز پارلیمنٹ کو اس کا جواب دینا ہے کہ کیا ہم نے تخریب کی طرف جانا ہے یا تعمیر کی طرف جانا ہے, پاکستان کو بنانا ہے یا خدا نہ خواستہ پاکستان کو بگاڑنا ہے, بیوہ اور یتیموں کے سروں پر دست شفقت رکھنا ہے یا پھر ان کو اللہ کے سہارے اور عوام کے جو اندھے تھپیڑے ہیں جو اس دنیا کے, ان کے حوالے کرنا ہے. اللہ تعالیٰ تو ہر ایک کا مالک ہے, لیکن اسی کا حکم ہے کہ دانش سے کام لو, حکمت سے کام لو, عقل سے کام لو. یہ تو فیصلہ ہم نے کرنا ہے کہ مسجد کی طرف جانا ہے یا جس طرح مولانا صاحب آج فرما رہے تھے, یا پھر ایک خدا نہ خواستہ کعبہ خانے میں جانا ہے. یہ تو فیصلہ ہماری عقل اور دانش نے کرنا ہے. تو کیا ہم نے تباہی کا راستہ اختیار کرنا ہے یا ہم نے پاکستان کو بنانے کا راستہ اختیار کرنا ہے؟ جناب اسپیکر, میں اس موقع کے اوپر اسلام آباد کی پولیس, رینجرز, ایف سی, ٹریفک پولیس انتظامیہ اور تمام ان لوگوں کو اور اداروں کو جنہوں نے کل
اس غیر آئینی اور ان جتھوں کو روکنے کے لیے اور پاکستان کے بچوں اور بچیوں اور ماؤں اور بیٹوں اور بزرگوں کو بچانے کے لیے، ان کی املاک کو بچانے کے لیے جو انہوں نے کل فرائض انتہائی ایمانداری سے ادا کیے، میں ان سب کو اپنے اس پورے ایوان کو طرف سے ان کو ہدیہ تبریک پیش کرتا ہوں۔ اور لاہور میں وہ شہید سپاہی، ان کو پورا ایوان ان کے لیے دعا گو ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو، قرآن کریم اس بات کی جگہ جگہ فرماتا ہے کہ ان کو مردہ مت کہو، یہ زندہ ہیں۔ بہرحال اللہ تعالیٰ اس عظیم سپاہی کے درجات بلند کرے، اور جناب اسپیکر، ان کے گھر والوں سے تعزیت کرنا ایک سنت بھی ہے، ایک فرض بھی ہے، رواج بھی ہے، سماج کا سماج بھی ہے، لیکن کون ان بچوں اور بیوہ کو جناب اسپیکر یہ تسلی دے گا کہ ہمارے ابو کب واپس آئیں گے، ماں میرا باپ کہاں چلا گیا، کب واپس آئے گا؟ یہ ہے وہ داستان، دلخراش داستان، اور عمریں گزر جائیں گی، وہ بچے اور بیٹیاں اور وہ بیوہ اپنے خامند کو اور وہ بچے اپنے والد کو بھولیں گے نہیں، اور پھر اس کے اوپر زخموں کے اوپر نمک چھڑکنا، اس سے بڑی ظلم اور زیادتی کی بات جناب اسپیکر نہیں ہو سکتی۔ میں آج اس شہید کے لیے بھی وفاق کی طرف سے، اور جو ہمارے لائن آف ڈیوٹی میں جو لوگ بچے بیٹے ہمارے زخمی ہوئے ہیں، ان کے لیے میں وفاق کی طرف سے ایک پیکج کا اعلان کرتا ہوں، تاکہ ان کا حوصلہ بڑھے، ان کی حوصلہ بڑھے، ان کو ہمت ہو کہ ہر اچھے کام کے لیے حکومت وقت ان کی پشت پر ہے۔ جناب اسپیکر، شہیدوں کے جانے کا دکھ، ان کے اہل خانہ سے ہم سب تعزیت کرتے رہیں گے، دعا بھی کرتے رہیں گے۔ میٹروز کی تعمیر بھی پھر ہو جائے گی، ہم نے پہلے بھی تعمیر کی تھی، انہوں نے تخریب کی، پھر ہم تعمیر کرتے جائیں گے، جتنی بار یہ جلائیں گے ہم اس کو دوبارہ بناتے رہیں گے۔ لیکن یہ سفر کب تک، یہ مذاق کب تک، یہ میرا وطن، یہ میرے وطن کے 22 کروڑ عوام کب تک اس سنگین مذاق کو یہ جھیلتے رہیں گے؟ جناب اسپیکر، یہ ہے وہ سوال، چپتا ہوا سوال، جس کا جواب آج اس معزز ایوان نے دینا ہے۔ جناب اسپیکر، آپ کو یاد ہے، یہ کوئی بہت ماضی بعید کی بات نہیں، ماضی قریب کی بات ہے۔ دہشت گردی کے ہاتھوں اس قوم کے ہزاروں نوجوان، آج بھی جب آپ کسی سڑک پہ جاتے ہیں تو کوئی اگر بیچارہ وہ معذور ہے تو شاید کہ اس کو دہشت گردی کے زمانے میں کسی دہشت گرد نے بم پھینکا، اس کی ٹانگ اس کی ٹوٹ گئی، کٹ گئی۔ اگر کہیں کوئی ماں اگر اپنا بستر مرگ پہ دراز ہے تو وہ علاج نہ کرا سکی، اس لیے کہ دہشت گردی کے اندھے تھپیڑوں کے حوالے اس کو کر تو دیا گیا، لیکن گھر والوں پہ علاج کے اتنے وسائل نہیں تھے۔ یہ ہیں وہ عظیم قربانیاں جناب اسپیکر، ہزاروں پاکستانیوں نے دی ہیں، سپاہیوں نے دی ہیں، پولیس کے افواج پاکستان کے افسروں اور جوانوں، ان کے بیٹوں نے دی ہے، لا انفورسنگ ایجنسیز نے دی ہیں، پورے چاروں صوبوں کے عوام نے دی ہیں، اور سب سے بڑھ کر خیبر پختونخوا کے عوام نے دی ہیں، جو کہ ایک فرنٹ لائن کے طور پر یہ جنگ لڑتا رہا دہشت گردی کی۔ تو آج اس کے بعد پشاور میں جہاد کے نعرے لگائے جائیں جناب اسپیکر، جہاد کس کے خلاف؟ ہندوستان کے خلاف، دشمن کے خلاف؟ کس کے خلاف جہاد کے نعرے لگائے گئے جناب اسپیکر؟ یہ ہے وہ سوال۔ اگر اس کا جواب اس قوم کو نہ ملا اور اس ایوان نے نہ دیا تو پھر خدا نہ خواستہ ہماری جو ڈائریکشن جو ہے ہمیشہ کے لیے تبدیل ہو سکتی ہے۔ جناب اسپیکر، یہ وہاں پر پشاور میں جہاد کے نعرے لگائے گئے اور مذہب کو
ذاتی مقصد کے لیے استعمال کیا گیا، اس سے بڑا کبھی اور کوئی فعل ہو نہیں سکتا۔ اس فعل کا جتنی شدت سے یہ ایوان اس کی مذمت کرے جناب اسپیکر، وہ کم ہوگی۔ میں چاہوں گا کہ آج اس بات کے خلاف اور کل کے واقعات کے خلاف یہ ایوان ایک قرارداد منظور کرے، اس کی بھرپور مذمت کرے، اور آئندہ ایسے واقعات کی روک تھام کے لیے کوئی بھی حکومت ہو اس کو پورا اختیار دے کہ وہ عوام کی جان و مال کی حفاظت کے لیے وہ بھرپور آگے بڑھے۔ اور جناب اسپیکر، میں وقت کی قلت کو بالکل سمجھتا ہوں جناب اسپیکر، جوائنٹ سیشن بھی ہے، میں اپنی بات کو میں بہت قریب لے آتا ہوں تاکہ جوائنٹ سیشن کے اوپر یہ اجلاس جو ہے وہ رکاوٹ نہ بنے۔ جناب اسپیکر، میں یہاں پر محترم عظیم مجاہد یاسین ملک کی بھی بات کرنا چاہتا ہوں۔ اور دیکھیے، شومی قسمت، کل 25 تاریخ کو یہاں پر گراؤ جلاؤ کی تحریک ہو رہی تھی، اور عمران نیازی ہر چیز سے بے پرواہ ہو کر کہ کس طرح اس نے اپنے دور کے آخری دنوں میں سبسڈی نہ ہونے کے باوجود، وسائل نہ ہونے کے باوجود، تیل اور پٹرول کی قیمتیں جو آج دنیا بھر میں آسمانوں سے باتیں کر رہی ہیں، اس کی قیمتیں کم کر کے ہمارے لیے ایک بارودی سرنگ بچھا گیا، تاکہ جب یہ آئیں گے تو ان کو اگر قیمتیں بڑھانی پڑیں گی تو میں 25 تاریخ کو اس کا ایک اور میں شوشہ چھوڑوں گا کہ دیکھو میں نے تو قیمتیں کم کی تھیں اور انہوں نے بڑھا دی۔ جناب اسپیکر، سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس عمران نیازی کو یہ کیوں توفیق نہ ہوئی کہ پچھلے 3.5 سالوں میں کسی غریب کے منہ میں نوالا ڈال دیتا، کسی کے لیے دال سستی کرتا، کسی کے لیے آٹا سستی کرتا۔ اس نے، میں بلا خوف تردید آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جہاں پر اسپتالوں میں پاکستان میں دوائیاں مفت ملتی تھیں، اس نے بند کر دی۔ جہاں پر علاج مفت ملتا تھا، اس نے بند کر دی۔ جہاں پر ایکس رے فری تھے، اس نے بند کر دیا۔ PKLI کو تباہ کر دیا۔ اور جناب اسپیکر، جو ہیپاٹائٹس کے لاکھوں مریض ہیں اس ملک میں، وہاں پر فری علاج تھا، اس کو بند کر دیا، زندگی تنگ کر دی۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس کے بعد بھی کوئی آپ کو ثبوت چاہیے کہ یہ شخص اصل میں یہ اپنے لبادے میں پاکستان کی خوشحالی اور ترقی کا دشمن ہے، اس کا ساتھی نہیں ہے۔ یہ یہی وجہ ہے کہ جانتے سب اگر ایک عقل کا اندھا بھی جانتا تھا کہ 25 تاریخ کو یاسین ملک کی قسمت کا فیصلہ ہندوستان کے جو جابر ہیں، ظالم ہیں، انہوں نے کرنا ہے، تو پھر اگر کشمیریوں کا اتنا احساس تھا اور کشمیر کی وادیوں میں گرنے والا خون، دن رات گرنے والا خون، اس کا اگر اتنا احترام تھا تو کل پھر کم از کم اس دن کے حوالے سے کوئی اور دن چن لیتا۔ پرواہ نہیں تھی کشمیریوں کی، سب جھوٹ، کوئی پرواہ نہیں تھی ان کی، ان شہیدوں کی کوئی پرواہ نہیں تھی، کوئی پرواہ نہیں تھی، کوئی احساس نہیں، پتھر دل۔ جو شخص، اور میں یہ حقائق پر مبنی بات کر رہا ہوں جناب اسپیکر، مجھے عادت نہیں ہے کہ میں ایگزیجریٹ کروں یا خدا نخواستہ کوئی ایسی بات کروں جس کا مجھے شرم ساری ہو۔ انسان ہے، غلطی تو ہم سب سے ہوتی ہے۔ وہ شخص جو ان کی پارٹی کے فاؤنڈر ممبر تھے، میں آپ کو یہ مثال اس لیے دے رہا ہوں کہ آپ میری گزارش کو قریب سے سمجھ سکیں۔ ان کا نام تھا حق صاحب، کیا نام تھا ان کا؟ نعیم الحق۔ He was one of the founding member of this party۔ جناب اسپیکر، ان کا کراچی میں انتقال ہو گیا، یہ ان کے جنازے پہ نہیں گئے۔ اگر وقت نہیں تھا
ملا گالی گلوچ کے علاوہ، کیونکہ دن رات گالی گلوچ کرتے تھے، وقت نہیں ملا تھا تو گھر جا کر کہیں فاتحہ کہہ لیتے، یہ وہاں نہیں گئے۔ جس شخص کا یہ عالم ہو کہ اتنا پتھر دل ہو کہ پرواہ تک نہ ہو ایک ایسے ساتھی کی جس نے پی ٹی آئی کی بنیادیں رکھی، اس کی بنیاد میں سیمنٹ ڈالا، گارا ڈالا، تو کشمیریوں کی یہ کس طرح پرواہ کرے گا؟ اگر یہ واقعی پی ٹی آئی کے لیڈر تھا اور پاکستان کی عزت وقار اس کو بہت اپنا اہم تھا، تو پھر کل یاسین ملک کے حوالے سے پچھلے 5 دن سے یہ شور پوری دنیا میں مچ رہا تھا کہ اس کو ناجائز سزا دی جائے گی۔ اس نے جان بوجھ کے یہ دن رکھا کہ مجھے کیا پرواہ ان کشمیریوں کی، میں نے پاکستان میں آگ لگانی ہے خدا نخواستہ اور جلاؤ گھراؤ کرنا ہے، کچھ ہو جائے میں اسے باز نہیں آؤں گا۔ یہ ہے وہ مینٹلٹی، یہ ہے وہ ایک انتہائی کبھی سوچ، پست سوچ، جس نے پاکستان کو آج تباہی کے دہانے پہ نہیں، خدا نخواستہ بالکل تباہی کے دہانے لگا دیا ہے۔ لیکن میں سمجھتا ہوں کہ جناب اسپیکر، یاسین ملک کے حوالے سے میں بات کر رہا تھا کہ وہ ایک عظیم ماں کا ایک عظیم بیٹا ہے، اور آج یہ پورا ایوان، کل جو سزا دی گئی ناجائز یاسین ملک کو، پورا ایوان ایک آواز کے ساتھ اس کی بھرپور مذمت کرتا ہے، اور راولپنڈی میں ان کی اہلیہ اور ان کے بچوں کے ساتھ ہمارے دل دھڑکتے ہیں، ان کو یقین دلاتے ہیں کہ جب تک ہمارے جسم میں سانس ہے، جان ہے، خون دوڑ رہا ہے، ہم یاسین ملک کے لیے، کشمیر کی آزادی کے لیے، کشمیر کی اقوام متحدہ کے قراردادوں کے مطابق ان کی حق خود ارادیت کے لیے ہم انشاءاللہ ہمیشہ پاکستان کا 22 کروڑ کنبہ ان کے لیے ساتھ کھڑا ہوگا اور شانہ بشانہ ان کی آواز میں آواز بلائے گا۔ جناب اسپیکر، میں بالکل ختم کر رہا ہوں۔ مجھے معلوم ہے کہ آپ مجھے اشارتاً یہ بات کر رہے ہیں۔ جناب اسپیکر، میں آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اس وقت ملک پاکستان، قائد کا پاکستان یقیناً خطرات میں منڈلا رہا ہے، اور اگر بات الیکشن کی تھی جس طرح میں نے کہا تو پھر یہ ایوان میں آتے۔ جناب اسپیکر، میں یہ بات واضح کر دینا چاہتا ہوں اس جتھے کے سربراہ کو کہ تمہاری ڈکٹیشن نہیں چلے گی، یہ ہاؤس خود فیصلہ کرے گا۔ ہمیں شفاف الیکشن کرانے ہیں، کب کرانے ہیں یہ ایوان فیصلہ کرے گا، یہ ایوان فیصلہ کرے گا۔ اور جب تک یہ کولیشن گورنمنٹ چاہے گی ہم دن رات محنت کر کے مسائل کو حل کریں گے۔ اس حکومت کی جو میعاد 1 سال 2 مہینے ہے، عمران خان نیازی کسی بھول میں نہ رہنا، ہم بات چیت کے دروازے کھلے ہیں۔ بات چیت کرنا یہ سیاستدانوں کا سب سے اعلیٰ ظرف ہوتا ہے، سب سے شاندار ٹول ہوتا ہے، ہتھیار ہوتا ہے۔ بات چیت کے لیے دروازے کھلے ہیں۔ میں کمیٹی بنا سکتا ہوں، لیکن اگر تمہارا خیال ہے کہ تم ہمیں مروب کر لو گے، بلیک میل کر لو گے، ڈکٹیشن دو گے، تو اپنے گھر میں دو، اس ایوان کو مت دو یہ ڈکٹیشن۔ اور انشاءاللہ جناب اسپیکر، میں یہ بات ڈنکے کی چوٹ پر کہنا چاہتا ہوں کہ مشکلات بہت ہیں، چیلنجز بہت ہیں، لیکن انشاءاللہ یہ ہم پرعزم ہیں۔ خدا تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہم میں ہمت ہے، جان ہے، ہم جان لڑا دیں گے پاکستان کو عظیم بنانے کے لیے۔ ہم اپنا خون پسینہ بہائیں گے پاکستان کو ایک عظمت والا ملک بنانے کے لیے ہم ہر چیز کر گزریں گے۔ ہم اتحاد اور اتفاق کے ساتھ، محنت کے ساتھ پاکستان کے 22 کروڑ عوام کو ان کا کھویا ہوا مقام دلوائیں گے انشاءاللہ، اور پاکستان کو ہمیشہ اللہ تعالیٰ سلامت رکھے گا۔ تمنا آبرو کی ہے اگر گلزار ہستی میں، تو کانٹوں میں الجھ کر زندگی کرنے کی خو کر لے۔ نہیں یہ شان خودداری چمن سے توڑ کر تجھ کو کوئی دستار میں رکھ لے، کوئی زیب گلو کر لے۔ اور آخری شعر عرض کرنا چاہتا ہوں جو کہ آج کے اس موقع کے لیے انتہائی ریلیونٹ ہے، وہ یہ ہے
क्योंकि मुश्किलात बहुत हैं, चैलेंजेस बहुत हैं। इन अंधेरों में भी मंजिल तक पहुंच सकते हैं हम। जुगनुओं को रास्ता तो याद होना चाहिए। इन अंधेरों में भी मंजिल तक पहुंच सकते हैं हम। जुगनुओं को रास्ता तो याद होना चाहिए। और जुल्म बच्चे जल रहा है कूचाओ बाजार में, अदल को भी साहिब औलाद होना चाहिए। ऐवान की कार्रवाई बरोज़ जुम्मा 27 मई 2022 दोपहर 11 बजे तक मुलतवी की जाती है। कौमी असम्बली का इजलास जुमे तक के लिए मुलतवी कर दिया गया है। वज़ीर आज़म मियाँ शहबाज शरीफ ने तकरीर करते हुए वाज़ेह तौर पर यह कहा है कि तुम्हारी डिक्टेशन नहीं चलेगी, ये असम्बलियाँ शफाफ इलेक्शन के हवाले से फ़ैसला करेंगी, ये ऐवान फ़ैसला करेगा। इस हुकूमत की मियाद 1 साल 2 माह है जो पूरी होगी। बातचीत के दरवाजे खुले हैं और यही सियासतदानों का मामला है कि वो बातचीत को खुला रखते हैं। कमेटी बना सकते हैं इस सारे अमल के हवाले से, लेकिन डिक्टेशन नहीं चलेगी। लेकिन ये समझते हैं कि इस असम्बली को और इस ऐवान को मरूब कर ले जाएगा तो ये डिक्टेशन अपने घर में दीजिए, यहाँ नहीं हो सकती है। वज़ीर आज़म ने कहा कि अगर तुम समझते हो कि डिक्टेशन दोगे तो डिक्टेशन अपने घर पर दो, तुम्हारी डिक्टेशन नहीं चलेगी। असम्बलियाँ अपनी मुद्दत पूरी करेंगी और हमने असम्बली ने शफाफ इलेक्शन करवाने के लिए आज बिल भी मंजूर कर लिया है। ये ऐवान फैसला करेगा कि कब इंतखाबात होने हैं। इस हुकूमत की मियाद 1 साल 2 माह है। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि बातचीत के दरवाजे हमारे लिए खुले हैं और सियासतदान वही होते हैं जो बातचीत के दरवाजे खुले रखते हैं। उन्होंने कहा कि कमेटी बना सकते हैं, लेकिन साथ ही साथ ये भी कहा कि हम मरूब नहीं होंगे किसी भी किस्म की